بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، دل برائیوں کے سیاہ گرد چڑھ چکی ہو، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے اعمال نامہ میں نافرمانیوں کا انبار ہو، وہ اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین و آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر استغفار اس طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ کسی بندے کے استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ سمجھا سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں، بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے دروازے کھول دیتی ہے، جو مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ استغفار کا عمل کرتے ہیں تو یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا بخشتا ہے اور گناہگاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آپ کیسے جانیں کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ نے قبول کر لیا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں؟ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایسی خوش نما تبدیلیاں آپ کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کو واضح طور پر بتا دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں ہوتی بلکہ بہت خاص ہوتی ہیں، جو انبیاء اولیاء کی زندگی میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضا میں بھٹکنے کے بجائے عرش تک جا پہنچیں گی اور زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ اگر آپ واقعی اپنے استغفار کی قبولیت کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دل میں اس سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ کیا میں جو استغفار پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے یا نہیں، تو ان 5 نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی دل کا بوجھ ہلکا ہونا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ بعض اوقات دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندر ایک اضطراب کسی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جو گناہوں کے ہو جانے پر ہوتی ہے، کیونکہ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفار پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ہر وقت بے چین اور افسردہ رہتا تھا، اچانک اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے دل سے بوجھ اتار کے پھینک دیا ہو۔
یا اس لیے ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کی وہ زنجیریں کاٹ دیتا ہے جو انسان کے اندر سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا اور بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک روشنی اور تازگی محسوس کرتا ہے، جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے بھی کبھی استغفار کیا ہو اور اس کے بعد اپنے دل میں روشنی، سکون اور ہلکا پن محسوس کیا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ پہلا اشارہ ہے اللہ کی جانب سے کہ آپ کی استغفار کو قبول فرما لیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور اب بھی آپ پر وہی بوجھ ہے، وہی بے چینی، وہی اضطراب، تو شاید ابھی آپ کی توبہ میں اخلاص باقی نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ لہٰذا اس کیفیت کو پرکھیں اور اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بوجھ کا کم ہو جانا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے دوسری نشانی رزق میں برکت اور آسانیاں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آ رہی ہوتی، رزق کم ہوتا جاتا ہے، کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز رک سی گئی ہو، تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے رزق جو تنگ لگتا تھا وہ آسان ہو جاتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ ہوتی تھی وہ فائدہ دینے لگتی ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھیں تو وہ مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو شاید ابھی اور اخلاص کی ضرورت ہے، مزید دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس اس کو پانے کے لیے صحیح طریقے سے اس کے در پر جھکنا ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے تیسری نشانی برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت ہے۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود منحرف ہونے لگتا ہے،
اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے، اور وہ جو پہلے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا، اب اسے وہی گناہ ایک خوفناک چیز لگنے لگتے ہیں۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا، اب نماز اس کے دل کی راحت بن گئی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا، اب قرآن اور ذکر کی محفلیں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقویٰ کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو وہ صرف معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ اسے نیک بننے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا ہو کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے، اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے، تو یہ تیسری واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر استغفار کے بعد بھی وہی پرانی عادتیں قائم ہیں، گناہ اب بھی دل کو ابھار رہے ہیں اور نیکیوں میں سستی محسوس ہو رہی ہے، تو شاید استغفار میں مزید اخلاص اور کوشش کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احسان۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار رد ہوتی رہی ہے؟ آپ نے راتوں کو جاگ کر التجائیں کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ ملا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعا مہینوں سالوں سے نامقبول رکھ رہی تھی، وہ اچانک سے پوری ہونے لگتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ قریب آ چکا ہے، جیسے ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر اب بھی دعائیں بے اثر لگ رہی ہیں تو شاید ابھی استغفار کو مزید اخلاص اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی دعاؤں کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ ہر پل اللہ کی قربت محسوس کرنے لگتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5ویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ پہلے جو حالات
پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے مصیبتیں لاتے ہیں، اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے۔ یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے، اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، آسانیاں اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا ہو کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیرے ہوئی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں، اور اب آپ کے کام بھی آسان ہونے لگے ہیں اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر اب بھی زندگی میں وہی پریشانیاں، بیقراریاں پر ہیں، تو شاید اب بھی توبہ میں مزید اخلاص کی ضرورت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کرتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں، اور دل شرمندگی سے بوجھل ہے، روح بے چین ہے، اور آپ کو لگے کہ اللہ اب آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا؟ لیکن جان لیجئے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ اسے دھتکارتا نہیں بلکہ رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو بھر دو لیکن اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے آخر کار مجھے پہچان لیا، تو میرے در پر واپس آ گیا، اور مجھے یہی تو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس واپس پلٹ آیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو اسے شک کی نظر سے دیکھا جائے یا سزا میں کمی ہو تو مگر ماضی کا داغ باقی رہے۔ اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو معافی مانگنے والے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ وہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی جب بندہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سے صرف یہ نہیں کہتا کہ کیا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جا، میں نے تیرے گناہ بھی مٹا دیے اور جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا کمال ہے کہ وہ صرف بخشش نہیں دیتا بلکہ عزت بھی عطا کرتا ہے، اور بندے کو پہلے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ وہ جو گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا، جب روتے ہوئے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آ جائے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، معاشرہ اسے دھتکار سکتا ہے، لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ انسان گناہوں کے بعد مایوس ہو جائے، سوچے کہ اب
اس کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن اللہ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بے شک بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ جب بندہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، زبان پر استغفار ہوتی ہے، تو اللہ اس کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کیسے یاد کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر پسند ہے جتنا وہ مسافر خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی گم ہو گئی ہوتی اگر پھر اچانک اسے واپس مل جائے۔ یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ واپس آئے، اور جب وہ واپس آ جاتا ہے تو اللہ اسے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے معاف کر دیتا ہے، جیسے کوئی مسافر اپنی گمشدہ چیز کو دوبارہ پا لے۔ تو اگر آپ نے کبھی گناہ کیا ہے اور اب دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تو جان لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ آ، میں تجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے، اور وہ اللہ کی محبت میں لپٹ جاتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔